عربی مالک 14 سالہ لڑکیوں کا شوقین تھا۔ مجھے 2200 ریال تنخواہ ملتی تھی، اس لیے عربی مالک کی ہر بات مانتی۔ ایک رات عربی کہنے لگا دبئی سے زبردست لڑکیوں کی کھیپ آ رہی ہے، تم تیاری رکھو۔ میں نے خوشبو لگا کر فل کمرہ مہکا دیا اور انتظار کرنے لگی۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ اس رات عربی کے کمرے میں سعودیہ کے شہر ریاض میں نوکری کے سلسلے میں آئی تھی، جس مالک کے گھر میں کام کرتی تھی۔ مالک بڑا ہی دیالو قسم کا تھا، اور جو بات مجھے اس میں عجیب لگی وہ یہ کہ اس کے گھر میں جتنی بھی ملازمین تھی ساری 14 سالہ لڑکیاں تھیں۔ میری عمر تو 20 سال تھی، لیکن میرا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور دکھنے میں بھی میں دبلی پتلی تھی، اور خود کو چھوٹا ظاہر کرنا تو ہم لڑکیوں کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے۔ آواز بھی میری تھوڑی باریک سی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ میں بھی 14 سال کی ہوں، تو مالک نے مجھے بھی ملازمت پر رکھ لیا۔ کیونکہ مالک نے مجھ سے سوال یہی کیا تھا، کہنے لگے تمہاری عمر 14 سال ہی ہے نا؟ کیونکہ میں اپنے گھر میں 14 سال سے بڑی عمر کی لڑکیوں کو ملازم نہیں رکھتا۔ مجھے نوکری کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا جی میں 14 سال کی ہی ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا تھا کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت تھی، اور میں نے سنا تھا کہ یہ عربی مالک بڑا ہی دیالو ہے۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس عربی مالک کی شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ 8 14 سالہ لڑکیاں اس کے گھر میں کام کرتی تھیں اور وہیں رہتی تھیں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکیاں بڑی گمسم سی رہتی ہیں۔ میں اگر ان سے بات بھی کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ کیونکہ میں نئی اس بنگلے میں گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو ان سے پوچھوں کہ مالک کس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میں اصل میں بڑی تیز ترار قسم کی لڑکی تھی، اور اسی لیے چاہتی تھی کہ بہت کم عرصے میں مالک کا دل جیت لوں اور وہ میری تنخواہ اور بھی زیادہ بڑھا دیں۔ میاں والی میں میری ماں اور بہنیں کرائے کے مکان میں رہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ کم وقت میں اتنا پیسہ کماؤں کہ اپنا گھر بنا لوں۔ حالانکہ وہ عربی مالک اچھی تنخواہ دے رہا تھا، پورے 2200 ریال، لیکن میرے گھر کے اخراجات بہت تھے اور کمانے والی صرف میں تھی۔ پھر میری خواہشات بھی زیادہ تھی اور ضروریات بھی۔ میں پاکستان سے پیسہ کمانے کے لیے ہی تو آئی تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ دونوں ہاتھوں سے کماؤں۔ اسی لیے جب میں نے دوسری ملازمہ لڑکی سے پوچھا کہ مالک کو کیا پسند ہے، تو میرے سوال پر اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں کاندھے اچکا کے رہ گئی کہ نہ جانے سے کیا ہوا ہے۔ میں نے تو ایک عام سی نوعیت کا سوال کیا ہے، یہ تو یوں گھبرا رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو۔ رات کو کھانا بناتے وقت میں نے ایک دوسری لڑکی سے پوچھا کہ مالک کو کون سی چیز کھانے میں زیادہ پسند ہے، تو کہنے لگی کچھ بھی بنا لو، وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی چیز تو ایسی ہو کہ جسے کھا کر وہ خوش ہو جائے۔ میں چاہتی تھی کہ آج کا کھانا میں بناؤں، اور ایسا بناؤں کہ مالک انگلیاں چاٹتا رہ جائے، اور وہ بناؤں جو مالک کو پسند ہوتا ہے، وہ میری تعریف کرے، ہو سکتا ہے کہ خوش ہو کر مجھے کچھ ریال انعام کے طور پر ہی دے دے۔ لیکن اس لڑکی نے زبان نہیں کھولی۔ بہرحال میں نے اسی سے پوچھ کر کھانا بنا لیا، لیکن بنایا بہت مزے کا تھا۔ میرے ہاتھ میں واقعی میں بہت ذائقہ تھا۔ مالک نے جب کھانا کھایا تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ میں نے بڑا اتراتے ہوئے کہا کہ میں نے بنایا ہے۔ وہ کہنے لگا آج سے کھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ پھر یہی ہوا جس کی مجھے خواہش تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور 1000 ریال میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مالک کہنے لگا یوں ہی مجھے خوش رکھو گی تو ایسے ہی پیسے ملتے رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ایک کربناک اذیت تھی۔ ایک بار میں اپنے کوارٹر میں سو رہی تھی کہ مجھے ایک لڑکی کی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا جیسے میرے کوارٹر میں ہی سوئی ہوئی لڑکیاں آپس میں سرگوشی کر رہی ہیں۔ میں شروع سے نیند کی کچی تھی، اسی لیے میری فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کون سی لڑکیاں آپس میں سرگوشی کر رہی ہیں، لیکن جو لڑکی میرے برابر سو رہی تھی وہ تو گہری نیند میں تھی، حالانکہ دوسرے بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکیاں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں۔ وہ اس قدر دھیرے دھیرے بات کر رہی تھیں کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بار بار وہ مالک مالک کہہ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مالک کے متعلق بات کر رہی ہیں، لیکن باتیں کیا کر رہی تھی یہ نہیں معلوم تھا۔ ابھی میں انہی باتوں میں کان لگانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ سن سکوں کہ باتیں ہو کیا رہی ہیں، کہ اچانک مجھے برابر والے کوارٹر کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے برابر والے کوارٹر کے دروازے کو کھولا گیا ہے، کیونکہ 4 لڑکیاں مجھے ملا کر اس کوارٹر میں سوتی تھیں اور 4 ہی برابر والے کوارٹر میں۔ پھر مجھے لڑکیوں کی آوازیں باہر سے آنی شروع ہوئیں، جیسے کہ کوئی لڑکیوں کو باہر نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس شور کی وجہ سے جو لڑکیاں میرے کمرے میں سرگوشی کر رہی تھیں وہ یکدم ہی چپ ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں دروازہ کھول کر دیکھ لوں کہ آخر برابر والے کوارٹر کی لڑکیوں کو ہوا کیا، رات کے اس پہر وہ کہاں جا رہی ہیں اور کیوں شور مچا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے کوارٹر پر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، یکدم ہی کسی نے میری کلائی کو پکڑا۔ میں تو بری طرح سے چونک گئی۔
دیکھا تو دوسرے بیڈ پر لیٹی ہوئی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اس ٹائم دروازہ کھول رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میرا لہجہ کچھ اونچا تو تھا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، آہستہ بات کرو، کسی کو شک بھی ہو گیا تو ہم بھی جائیں گے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ بہرحال اس نے مجھے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے لے کر میرے بیڈ پر آ گئی۔ مجھے بٹھا کر پھر سے کہنے لگی کہ دیکھو، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے متعلق تم تفتیش نہ ہی کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنے کام سے آئی ہوں، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ سوال و جواب مت کیا کرو، نہ ہم سے نہ کسی اور سے۔ اگر مالک نے دیکھ لیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں ابھی بھی اس لڑکی کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن بہرحال خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن جب کام کے لیے ہم لوگ بنگلے کے اندر داخل ہوئے تو باقی کی 2 لڑکیاں مجھے نظر نہیں آئیں۔ ہم ٹوٹل 8 لڑکیاں تھیں، 4 ایک کوارٹر میں رہتی تھیں اور 4 دوسرے کوارٹر میں، لیکن دوسرے کوارٹر میں سونے والی 4 لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں غائب تھیں۔ میں نے اسی رات والی لڑکی سے پوچھا کہ وہ 2 لڑکیاں کہاں ہیں، تو مجھے آنکھیں دکھانے لگی اور دھیرے سے مجھے سرزنش کرتے ہوئے بولی کہ تمہیں کہا نہیں تھا، خاموش رہو، تم کیوں الٹے سیدھے سوال کرتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ فٹافٹ سے سنک میں رکھے برتن دھونے لگی۔ میں نے ناشتہ بنایا لیکن میرا دماغ بس اسی بات کی جانب گھومے جا رہا تھا کہ آخر یہ سب چکر کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ناشتہ مالک کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا، مالک فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے، ہاں آج سنگاپور کے لیے میں نے کھیپ تیار کر لی ہے، بہت جلد ہی مال بھیج رہا ہوں۔ میں نے بہرحال جیسے ہی مالک کے کپ میں چائے ڈال کر پلٹ کر دیکھا تو باقی کی لڑکیوں کے رنگ فاق ہو گئے تھے۔ وہ مالک کی بات سن کر بڑی سہمی سہمی سے لگنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مالک تو اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہیں فون پر، یہ لڑکیاں کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہیں اور سہمی ہوئی سی ہیں؟ مجھے تو اب اس بات کی کھوج سی لگ گئی تھی۔ میں وجہ جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکیاں تو کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھیں۔ میں بہانے سے کئی بار ان سے پوچھ چکی تھی، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے ایک بات بھی بتائی ہو۔ کچھ دن بعد ہی میرے مالک نے پھر سے 14 سال کی لڑکیوں کو ملازمت میں رکھا۔ وہ لڑکیاں بالکل نئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ مالک 14 سال کی لڑکیوں کو ہی کیوں نوکری پہ رکھتے ہیں۔ ایک بار میں نے سوچا کہ مجھے مالک سے پوچھ ہی لینا چاہیے۔ میں نے مالک سے جب یہ پوچھا تو مجھے کچھ دیر تو وہ غور سے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، مجھے 14 سال کی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے ان کا جواب کچھ عجیب سا لگا تھا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی تھی؟ بہرحال ایک بار مجھے کوارٹر میں کافی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں اپنے کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ میرا ارادہ باغیچے میں چہل قدمی کرنے کا تھا اور میں وہی کر رہی تھی۔ باغیچے میں کافی اندھیرا تھا، اسی لیے میں کسی کی نظروں میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر باغیچے میں تازی ٹھنڈی ہوا کھاتی رہی کہ اچانک سے مین گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ چوکیدار جو کرسی پر بیٹھا نیند میں اونگ رہا تھا اور اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ میں باغیچے میں ٹہل رہی ہوں، وہ جلدی سے اپنی نیند سے جاگا اور مین گیٹ کھولنے لگا۔ میں اس وقت ایک درخت کے پاس کھڑی تھی۔ باغیچے میں بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ مالک نے اگر مجھے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹیں گے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، کوارٹر سے باہر کیوں نکلی۔ وہ اس بات پر بڑا ہی برا مناتے تھے، لیکن اس کے بعد جو نظارہ مجھے دیکھنے کو ملا، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو اس میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، ساری کی ساری 14 سال کی تھی۔ مالک کہنے لگا کہ آج تو اللہ نے ہمیں بال بال بچا ہے، آج تو ہم پکڑ ہی جاتے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نیچے اترے۔ ان کے ساتھ 2-3 گارڈ اور بھی تھے جو لڑکیوں کو بندوق کے تانے بگلی کے اندر لے گئے۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ سی ہو گئی تھی، لیکن مالک باہر نہیں گئے، فون پر ہی کسی سے بات کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ میں سنگاپور ان لڑکیوں کی کھیپ بھیجنے ہی والا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پر پولیس نے چھاپا مار دیا۔ شکر ہے کہ ابھی میں نے انہیں روانہ نہیں کیا تھا، ورنہ تو آج میں پکڑا جاتا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ مجھے ان لڑکیوں کے سہم جانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کیوں ڈرتی تھی اور کیا سرگوشیاں کرتی تھی۔ میرا مالک لڑکیوں کو دوسرے ممالک میں بھیجتا تھا اور وہ ساری کی ساری لڑکیاں زیادہ تر 14 سالہ ہی تھیں، لیکن یہ لڑکیاں آتی کہاں سے تھیں؟ درخت کے پاس کھڑے میں یہی سوچ رہی تھی جب مالک کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ چلا کر کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو پوری کی پوری کانپ کر رہ گئی، مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، مالک وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اسی لیے میں باہر آ گئی۔ مالک نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر کہنے لگے، تو میری ساری باتیں سن چکی ہو، اس کا مطلب جانتی ہو؟ مالک کے سخت لہجے پر میرا دل کانپا تھا۔ میں نے کہا، بے فکر رہیں، میں آپ کی کسی بات کو کسی سے نہیں کہوں گی، میرے یقین کریں، میں تو خود مجبور ہوں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اسی لیے نہ تو مجھے نوکری سے نکالیے گا اور نہ ہی میری طرف سے یہ فکر کریے گا کہ میں آپ کے راز کسی کے سامنے فاش کروں گی۔ میری بات سن کر کہنے لگے، تم مجھے لڑکی بڑی سمجھدار لگتی ہو۔ پھر کہنے لگے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟
میری والدہ نے مجھے اس لیے یہاں ویزا لگوا کر بھیجا تھا تاکہ میں انہیں اچھی خاصی رقم بھی دے سکوں، وہ میاں والی میں اپنا گھر بنا سکیں۔ میں میاں والی سے یہاں آئی تھی، میں نے انہیں بولا کہ میں اپنا گھر چاہتی ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تم میرا ساتھ دو، میں تمہارا گھر میاں والی میں بنوا دوں گا، میرے بہت سے جانے والے وہاں موجود ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں تو خوش ہو گئی، میں کچھ لالچی قسم کی لڑکی تھی۔ مالک کے ساتھ مل کر میں بھی ان لڑکیوں کو خوب تیار شیار کر کے بھیجا کرتی تھی۔ وہ لڑکیاں روتی اور مجھ سے کہتی تھی کہ کیوں تم ہم پر یہ ظلم کر رہی ہو، تم چاہو تو ہمیں بچا سکتی ہو، کیونکہ میں اب تک مالک کے راز جان چکی تھی، یہ بھی جانتی تھی کہ مالک مجھ پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ مجھے تو میاں والی میں اپنا تصوراتی بڑا سا گھر نظر آنے لگا تھا، جو کہ کسی بنگلے سے کم نہ تھا، کیونکہ مالک نے مجھے ایسے ہی تو خواب دکھائے تھے۔ لیکن ایک بار جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ آنے والی نئی لڑکیوں میں میری چھوٹی بہن بھی شامل تھی، اسے نشے کے انجیکشن دیے گئے تھے، وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری والدہ کا کچھ دن پہلے ہی فون آیا تھا، کہہ رہی تھی تمہاری چھوٹی بہن کی دبئی میں نوکری لگ گئی ہے، اب وہ وہاں جا کے کمائے گی تو ہم بہت جلد اپنا بڑا سا گھر بنائیں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن کو دبئی میں دھوکے سے لے کے جایا گیا ہے اور وہاں سے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ اگر میں یہ بات مالک کو بتاتی تو یقیناً میری بہن کو کبھی نہ چھوڑتا، ہاں میری اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ مجھے ان مظلوم لڑکیوں کے آنسو یاد آنے لگے جو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتی تھی کہ ہمیں بچا لو، لیکن میں بے حسی کا مظاہرہ دکھاتی تھی۔ آج میری بہن بھی مجھے انہی لڑکیوں کی قطار میں نظر آئی جس حال میں وہ مجھے نظر آئی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ اپنی عزت کھو چکی ہے۔ میں رونے لگی، لیکن اپنے سب آنسو کسی پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اگر مالک کو شک بھی ہو جاتا کہ وہ میری بہن ہے تو بہن کے ساتھ ساتھ میرا بھی سودا کہیں نہ کہیں ہو جاتا۔ اس رات جب سب سو گئے تو میں چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ چوکیدار جانتا تھا کہ میں مالک کی خاص ملازمہ ہوں، اس لیے مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور جا کر ساری خبر ان تک پہنچا دی۔ تھوڑی دیر میں ہی پولیس والوں کے ساتھ میں خود مالک کے گھر پر آئی۔ پولیس والوں نے وہاں چھاپا مارا اور ساری لڑکیاں برآمد کر لی۔ مالک بھی پکڑے گئے تھے، وہ بار بار مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، لیکن میں نظریں چرا گئی۔ جاتے ہوئے کہنے لگے تم کیا سمجھتی ہو، ہمارے ہاتھ کیا چھوٹے ہیں، 4 دن میں میں جیل سے باہر آ جاؤں گا اور پھر اپنا حشر سوچ لینا کہ کیا کروں گا۔ تم دنیا کے جس مرضی کونے میں چلی جاؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر میرا دل ڈر گیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے جلد از جلد سب لڑکیوں کے پاسپورٹ اسی بنگلے کے ایک لاکر سے ڈھونڈے اور ان سب کو واپس بھیج دیا، اپنی بہن کو بھی، لیکن خود نہیں گئی۔ اگر میں بھی چلی جاتی تو میری بہن کی جان کو بھی خطرہ ہوتا۔ میں نے اسے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ اماں سے کہنا میاں والی چھوڑ کر کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں، اگر میں زندہ بچ گئی تو واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بہن کو روانہ کر دیا۔ میری بہن روتے ہوئے یہاں سے گئی تھی، بار بار کہہ رہی تھی آپ بھی ساتھ چلیں، ہم پاکستان میں جا کے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ شخص مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری بہن بھی مصیبت میں آئے۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ ابھی وہ مالک جیل میں ہی تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ زیادہ دیر تک جیل میں رہے گا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا نا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔